کبھی ڈرتے ہو کہ میری بیوی نے ناراض ہو جائے، کبھی ڈرتے ہو اولاد نے ناراض ہو جائے، کبھی ڈرتے ہو کہ جو میں محنتوں سے مال کمایا ہوں وہ کم نہ پڑ جائے، کبھی ڈرتے ہو کہ یہ میرا جو رزق ہے اس میں تنگی نہ آ جائے۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور جو تمہارے کوٹھیاں ہیں، تمہاری بنگلے ہیں، تمہاری دولتیں ہیں جن کے اوپر تم بڑا فخر کرتے ہو کہ یہ فلاں میاں صاحب کا پکا گھر ہے جی، فلاں سیٹھ صاحب کی کوٹھی ہے جی، جس کے اوپر تم اتراتے ہو، فخر کرتے ہو۔ احب علیکم، تمہیں تو وہ چیزیں زیادہ محبوب ہو گئیں، اپنے باپ، اپنے دادے، اپنے اجداد، اپنے بچے، اپنی بچیاں، اپنی بیویاں، اپنا گھر، اپنا مال تجارت اور کمائی کی چیزیں تمہیں زیادہ پسند ہو گئی۔ احب علیکم من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بھی زیادہ تمہیں پیاری ہو گئی ہیں۔ وجہاد فی سبیلہ، اور اس کے راہ میں لڑنا، جہاد کرنا، کلمہ حق بلند کرنا، رب کی رضا کی خاطر رب کے دین کو، رب کے حبیب کی امت تک پہنچانا اگر تمہارے اوپر مشکل ہو گیا ہے، تم دنیا کو پسند کر رہے ہو، فتربصوا، پس انتظار کرو، پس انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، حتیٰ کہ اللہ اپنا فیصلہ کر دے، حتیٰ کہ اللہ اپنا عذاب لے کے آ جائے۔ اگر تمہیں دولت کوٹھیاں پسند ہو اور اللہ اور اس کا رسول اور اس کے دین کی طرف آنا تمہیں گراں گزرتا ہو، تمہیں اتنا محبوب نہ ہو، رب اعلان فرماتا ہے کلام حمید فرقان مجید کی سورہ بقرہ کے اندر، پھر انتظار کرو۔ کس چیز کا انتظار کرو؟ رب کے عذابوں کا انتظار کرو۔ آج ہمارے اوپر حال ہمارے سامنے ہے، کیا ہماری فصلوں میں برکت رہ گئی ہے؟ کیا ہمارے کاروباروں میں برکت رہ گئی ہے؟ کیا بے موسمی بارشیں نہیں آتی ہیں؟ کیا ہماری کھڑی کھڑائی، پکی پکائی فصلیں رب کی آفت کی وجہ سے تباہ نہیں ہو رہی؟ تو یہ ہمیں اس وجہ سے مل رہا ہے کہ ہم نے اپنی اولادوں کو عزیز سمجھ لیا، ہم نے اپنی بیوی بچوں کو اہمیت دی، ہم نے اپنی کوٹھیاں بنانی شروع کر دی، ہم نے اپنے کاروبار کو اوپر توجہ دینا شروع کر دی، رب رسول کو بھلا دیا۔ جو قومیں رب رسول کو بھلا دیتی ہیں، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے پھر میرے عذابوں کا انتظار کرو، میرے فیصلوں کا انتظار کرو۔ رب جو فیصلہ کر لیتا ہے پھر وہ اٹل ہے، وہ پختہ ہے، وہ ہو کر رہنا ہے۔ کیا بنے گا بندے اگر رب العلا نے تیری قسمت میں اپنی ناراضگی لکھ دی ہے؟ اس لیے دنیا کی چیزوں کو ہیچ سمجھو، سب سے اوپر سمجھو، محمد کریم کو سمجھو۔ کیوں؟ قبر، حشر میں اور قیامت کے دن تیرے کام، تیری کوٹھی، بنگلوں، کاروں نے، اولادوں نے، ازواج نے نہیں آنا، کام آنا ہے محمد عربی کی سنت نے، کام آنا ہے، کام آنا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اور سچی یاری میں، کام آنا ہے۔ اس لیے دین کی جانب پلٹ آؤ۔ آپ کو میں لچھے دار تقریریں سنانے نہیں آیا ہوں، بھولا ہوا قرآن کا سبق بتانے آیا ہوں۔ یہ نماز پڑھنا صرف ان چند بابوں کا کام نہیں ہے، میرے بھائیوں کا کام ہے، نوجوانوں کا کام ہے۔ جسم کی زکات بھی ہے، جسم کی ورزش بھی ہے، اور اللہ جل شانہ کی خوشنودی بھی ہے، محمد عربی کی خوشنودی بھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اے امت مسلمہ اتنا تمہارے ساتھ پیار کرتے ہیں، جو گھر میں چھت بناتے ہیں ہم، اگر بغیر چھت، دیواروں کے چھت ہو اور تم سوئے ہوئے ہو گنبد خضرا میں، محمد عربی کا دل تمہاری وجہ سے پریشان ہوتا ہے، کہیں میرا امتی گر کے نہ گر جائے۔ کتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ پیار کرنے والے ہیں، جبکہ ہم
ہم وہ ہیں جو نبی علیہ السلام کی سنتوں کے تارک ہیں، دین سے متنفر لوگ ہیں، نہ ہم نے مسجد میں قدم رکھا۔ جب ہم مسجد میں نہیں آئیں گے، دین اسلام کی طرف پلٹیں گے نہیں، حضور علیہ السلام کے ساتھ صحیح معنوں میں عشق نہیں کریں گے، پھر اللہ کے عذاب تو آنے ہی آنے ہیں۔ محبت اور عشق اس چیز کا نام نہیں کہ سال میں ایک مرتبہ جشن عید میلاد النبی یا محفل پاک رکھ لی اور کہا بس جی اب ہماری نمازوں کی بھی چھٹی ہوگی، اب ہمیں کسی کام کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نہ بھائی نہ، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ حضور علیہ السلام آپ کے طریقوں کو اپناؤ گے تو پھر اس دنیا میں بھی تمہیں کامیابیاں ملیں گی، اخروی زندگی میں بھی تمہیں کامیابیاں ملیں گی۔ کلام حمید فرقان مجید سورہ آل عمران میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ لوگو اگر میں اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، محمد عربی کی اطاعت تمہیں کرنی پڑے گی۔ محمد عربی نے اگر تمہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے تمہیں پڑھنی پڑے گی۔ محمد عربی نے اگر داڑھی مبارک رکھی ہے تمہیں نبی کی محبت میں داڑھی رکھنی پڑے گی۔ افسوس کہ آج ہم داڑھیوں کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں۔ خیر آپ کے علاقے میں تو ماشاءاللہ صاحب لیہیا دیکھ کے، داڑھی والے بزرگ دیکھ کے دل باغ باغ ہو گیا، لیکن نوجوانوں کو سمجھانا چاہتا ہوں اگر آج ہم نبی علیہ السلام کی سنت کی دھجیاں اڑائیں گے تو پھر کل قیامت کو نبی علیہ السلام نے فرمانا ہے اسے میری نگاہوں سے دور کرو۔ وہ کہے گا آقا میں آپ سے پیار کرتا تھا، آقا فرمائیں گے اسے نظروں سے دور کرو، اسے دور کرو، اسے ہٹاؤ، کیونکہ اس نے میرے حکم کی دھجیاں اڑائی ہیں، قرآن کا کہا نہیں مانا، اسلام کا کہا نہیں مانا، اسے آتش حریق یعنی آتش جہنم میں ڈالو، کیونکہ یہ تو میرے ساتھ پیار نہیں کرتا تھا۔ پیار کا تقاضا یہ ہے جس کام کے کرنے کا حضور نے حکم دیا ہے اس کو کرے، جس کام سے نبی پاک نے ہمیں منع کیا ہے اس سے رک جائے، پھر تم ہو حضور علیہ السلام کے ساتھ سچی اور سچی محبت کرنے والے۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم میں اللہ کی محبت چاہتے ہو میرے نبی کا کہا ماننا پڑے گا۔ آگے کلام حمید فرقان مجید کی پوری آیت سنیں، فرماتا ہے اللہ رب العزت سارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ اللہ فرماتا ہے ایسا مٹاؤں گا پھر کوئی فرشتہ بھی پڑھ نہیں سکے گا۔ آج اگر ہمارے گناہ کو ہمارے والدین دیکھ لے ہمیں ڈر لگتا رہتا ہے، یا کوئی دوست دیکھ لے کسی کو بتا نہ دے یہ فلاں میرا راز فاش دیا جاتا ہے۔ رب نے کاٹنا نہیں فرمایا کیونکہ کاٹ دیا جائے تو نظر آتا رہتا ہے۔ رب ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے، رب کی بارگاہ میں جھک کے تو دیکھے، محمد عربی کے طریقوں کو اپنا کے تو دیکھے، پھر رب فرماتا ہے کاتبین ہے نا جنہوں نے تیرے کالے کرتوتوں کو بھی لکھا ہے میں مٹا دوں گا، انہیں بھی نہیں پتا چلے گا کہ اس کے گناہ کہاں گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے واللہ غفور رحیم، میں اللہ تو وہ اللہ ہوں جو بڑا مہربان ہوتے ہیں۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ اللہ فرماتا ہے لوگو جو میرے ذکر سے منہ موڑ لیتے ہیں، اللہ کا ذکر، مصطفیٰ کا ذکر، اولیاء کا ذکر جو منہ موڑ لیتا ہے، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، ہم ان کی روزی روٹی بند کر دیتے ہیں، تنگ کر دیتے ہیں۔ آج ہمارے سامنے سینکڑوں میاں صاحبان کی مثالیں موجود ہیں، سینکڑوں جگیرداروں کی مثالیں آنکھوں لے کر بھی ان کے گھر میں پوری نہیں پڑتی۔ وجہ صرف یہ ہے علماء کرام ہوں یا دیگر دیندار لوگ ہوں، اللہ رسول سے پیار کرنے والے ہوں، کم بھی ہو برکت اتنی ہوتی ہے انہیں رزق کی تنگی کی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے، رب کے قرآن سے منہ موڑ جاتے ہیں، نبی کے دین سے منہ موڑ جاتے ہیں،
رب فرماتا ہے فَإِنَّ لَهُ، خدا رسول سے پیار کرنے والے، خدا رسول کا ذکر کرنے والے بھائیوں، نجات کا ایک غلامی اپنا لو، حضور کی محبت اپنا لو۔ حضور نے نماز سے محبت کی، آپ بھی نماز پڑھو۔ حضور نے ذکر سے محبت کی، آپ بھی ذکر کرو۔ حضور نے بڑوں کا احترام کیا، آپ بھی والدین کا احترام کرو۔ حضور نے چھوٹوں پہ شفقت کی، آپ بھی چھوٹوں پہ شفقت کرے۔ حضور نے آقا 3 دن ناراض رہے۔ آج ہمارے گھر میں برکتیں کہاں سے آئیں بھائیوں؟ دیکھیے نا، ہم جاتے ہیں حجام کے پاس، کہتے ہیں جناب ہمارے رخساروں کو صاف کر دو۔ ایک صحابی رسول، دور بھی اعلیٰ، جس دور کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا خیر القرون کرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، میں محمد عربی کا زمانہ ہے۔ اور صحابہ سے بڑھ کر ہم تو نہیں ہو سکتے، کتنے ایمان والے تھے، اور ایک بال کا کیا اوقات نالیوں میں گراتے ہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام 3 دن اپنے صحابی سے ناراض رہے۔ وہ ادھر آتا ہے، آقا چہرہ اقدس ادھر کر لیتے ہیں، وہ ادھر آتا ہے، آقا نگاہ مبارک ادھر پھیر لیتے ہیں۔ او بھائیو، اپنے آپ کو سنی کہنے والوں، اپنے آپ کو ہوتا ہے۔ آئیے کلام حمید فرقان مجید کی 5ویں آیت مقدسہ آپ کی نظر میں کرتا ہوں۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک، جب اللہ کا فضل اور رحمت مل جائے، محمد عربی کا میلاد ہو، فلیفرحوا، تم خوشیاں کرو۔ حضور سے محبت کرنا صحابہ کا طریقہ ہے، اللہ جل شانہ کی سنت ہے۔ اللہ فرماتا لا اقسم بہذا البلد وانت حل، ہمارے عاشق روزانہ 70,000 کی تعداد میں صبح اور 70,000 کی تعداد میں شام کو آتے ہیں مدنی کریم کے روضہ اقدس قبر کی زیارت کرنے کے لیے۔ کچھ لوگ تو ویسے ہی قبور کے منکر ہیں نا، زیارت قبور کے منکر ہیں نا، درباروں پہ جانے کو منع قرار دیتے ہیں نا۔ اللہ جل شانہ شرک کو توڑنے والا ہے، اور فرشتوں کے شرک کو توڑنے والے ہوتے ہیں رسول۔ اور رب کی بھی سنت ہو گئی، حکم ہو گیا، فرشتوں کی سنت ہوگی۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، نیکوکاروں کے قریب رب کی، یہ اللہ کے بندوں کے پاس جانا بھی، حضور علیہ السلام کی محبت میں جانا، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ آئیے چند احادیث مبارکہ آپ کی نظر کرتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے روایت ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث پڑھ رہا ہوں، اپنے والدین سے، عزیز و اقربا سے، سب سے بڑھ کر میں محمد کریم کے ساتھ پیار نہ کر لے، حضور کے ساتھ پیار کریں گے پھر بندہ کامل مومن ہے، حضور کے ساتھ پیار کریں گے پھر تم کامل ایماندار ہو۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں لیکن نمازیں ان کے منہ پہ ماری جائیں گی، کیوں؟ انہوں نے اس کے نبی کے بغیر نمازیں پڑھی ہیں۔ جب عقیدے کی مثال ایک بیج کی ہے، آپ نے گندم کا بیج بویا اور گندم ہی کاٹی ہے نا، بتائیں تو صحیح، گندم بوئی اور گندم کاٹی، چنے تو نہیں نہ کاٹے۔ عقیدہ بھی بیج نکل جا تو مردود ہے، تیرے اوپر قیامت کے دن تک لعنتیں ہی لعنتیں برستی رہے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب کی رحمت لینا چاہتے ہو، نمازیں بھی پڑھو، محمد عربی کے ساتھ محبت بھی کرو۔ حضور کی محبت قبر میں بھی تمہارے کام آنی ہے، حشر میں بھی تمہارے کام آنی ہے۔ سب کو سمجھ آ رہی وسلم کی حدیث سناتا ہوں۔ میزبان صاحب جب ٹائم ہو جائے، جی بھر جائے، آپ مجھے حکم دینا، میں بند کر دوں گا۔ حضور پاک کی دوسری حدیث، یہ بھی صحیح حدیث ہے، جتنی حدیثیں سناؤں گا ان کے اوپر دنیا کے کسی کو بھی۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا تو نے تیاری کیا کی ہے؟ اس بندے نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس عمل نہیں ہے، میں گناہگار ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رکھے ہیں مان نہیں ہے، نمازیں پڑھی ہیں مان نہیں ہے، ذکر اذکار کیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، نمازیں بھی بہت پڑھی ہیں، روزے بھی بہت رکھے ہیں، لیکن مان نہیں ہے۔
یا رسول اللہ لیکن مان ہے تو ایک بات کے اوپر مان ہے کہ مجھے مدنی کریم آپ سے محبت ہے، آپ سے عشق ہے ہو، اور جنت میں بھی حضور کا پڑوس لینا چاہتے ہو، حضور کی سنت کے مطابق اپنا اوڑھنا بچھونا کر لو، حضور کی خاطر اگر کسی سے سلام بھی لیں، حضور کی خاطر کسی سے پیار بھی کرے، حضور کی خاطر مولانا سے سلام لے، حضور السلام علیکم استاد جی، حضور کی خاطر کہ میرے نبی کے دین کا، ہم تو سرکار کے نوکروں کے بھی نوکر ہیں، جو حضور علیہ السلام کے گستاخ ہیں، کوئی تعلق نہیں۔ یہ سبق کوئی آج میں مولوی صاحب نہیں آپ کو دے رہا، سیدنا عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دیا ہے، جب اپنے مامے کے سر کے اوپر تلوار مار کر 2 ٹوٹے کر دیے۔ یہ سبق ہمیں سیدنا ابوبکر صدیق نے دیا ہے، جب السلام کے ساتھ پکی یاری کر لو، یہ پکی یاری حضور کے ساتھ تمہارے قبر میں بھی کام آئے گی، حشر میں بھی کام آئے گی، جب تیرے ساتھ ناتے رابطے رشتے ٹوٹ جائیں گے تب مدنی کریم قبر میں آ جائے گا، فرمائے گا چھیڑو نہ یار نکیرو تسی میرے غلام نو سون دیو، ریسٹ کے لیے نام کا نومت العروس، سو جاؤ ریسٹ کرو آرام کرو، حضور کی بدولت ہمیں سکون ملے گا، اور جنہوں نے حضور کی گستاخیاں کی ہوں گی ان کی قبروں میں کیڑے اور مکوڑے ہوں گے۔ پچھلے دنوں کی بات ہے نا، ملتان میں ایک داڑھی مونڈا شخص مرا، نمازیں پڑھے تو صحیح، مسجد میں آئے تو صحیح، روٹھے رب کو منائے تو صحیح، آقا کریم کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے تو صحیح، یہ تو نہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، سوت بھی قبول ہے، بستر میں پڑے رہتے ہو، ترخان کی بنی ہوئی چارپائیاں تمہیں پسند ہے، اللہ کا دین پسند نہیں، اللہ کا گھر پسند نہیں، جب نماز کا وقت ہوتا ہے مؤذن حی علی الفلاح کی پکار دیتا ہے، کتنے لوگ ہیں جو مساجد کی جانب رخ کرتے ہیں؟ بھائیو نمازوں کو پڑھو، محمد عربی کے دل کو خوش کرو۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے بیٹے کا جواب سن کر فرمایا، بیٹا اگر تم میری تلوار کے وار کے نیچے ایک مرتبہ بھی میں اس خدا وعدہ لم یزل کی جس کے قبضہ قدرت میں ابوبکر صدیق کی جان ہے، میں تیری گردن سر سے جدا کر دیتا، کیوں کہ تو نے غلامی رسول نہیں اپنائی ہوئی تھی، جو غلامی رسول نہیں اپناتے ان کے لیے اتنی شدت دکھاوا کرو گے تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ مولوی صاحب کے اوپر بھی پیسے پھینکتے ہوئے دکھاوا مت کرو، میں پیسے دے رہا ہوں، میری برادری سڑے گی، جلے گی، بھنے گی، ضائع گئے ہیں، فضول خرچی ہوئی ہے، اسراف ہوا ہے، کیوں نے دکھاوا تو نے کیا ہے، دکھاوا ہی سب سے بڑا شرک ہے۔ حضور کی محبت اگر کرنی ہے، غلامی مصطفیٰ کا پٹا کر گلے میں ڈالنا ہے، پھر صحیح معنوں میں ساری رات ہی بیٹھے رہتے ہیں، فجر کی نماز ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ علی پاک گودے مصطفیٰ، اپنی گود میں مصطفیٰ کا سر رکھا ہوا ہے، گودے علی المرتضیٰ ہے، عبادت ہی عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھنا اس سے بھی بڑی عبادت ہے، حضور کے چہرے کو تک رہے، لیکن نماز عصر قضا ہو رہی ہے۔ علی پاک یہ چاہتے بتاتے میں میلاد میں بیٹھا ہوں، میں محفل میں بیٹھا ہوں، میں غریبوں میں لنگر بانٹ رہا ہوں، نہیں، علی پاک تو رونے لگ گئے، حالانکہ عبادت میں تھے، اس لیے رو رہے تھے کہ میری نماز قضا ہو رہی ہے۔ مؤذن کتنی مرتبہ پکار کے کہتا ہے، آؤ کامیابی کی طرف، جاتے ہو جیلی پیروں کے پاس تویز لینے کے لیے، گنڈا لینے کے لیے، ہمیں لکھ دو تویز، ہمیں کامیابیاں مل جائیں۔ کامیابی لینا چاہتے ہو تو حضور کے ساتھ محبت کر لو، کامیابی ہے۔ سب سے بڑا تویز جو میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں، حضور سے عشق کر لو، نہ برادری کو دیکھو، نہ تعلق کو دیکھو، اس ذات سے عشق کرو جس ذات کے ساتھ رب العلا نے خود عشق فرمایا ہے۔ بھائی توجہ کے ساتھ بیٹھیے، مسجد میں غل گپاڑا کرنا، فضول باتیں کرنا، ہنسنا، اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ آپ میں امید کرتا ہوں قیامت والے دن میں آپ کے یاروں کے ساتھ بھی ہوگا، آپ کے ساتھ بھی ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
جو حضور کے یاروں کے ساتھ ہوگا، حضور کے یاروں کے ساتھ پیار کرو، یہ گستاخی کے بیج مت بو۔ اپنے علاقے میں ان گستاخ صحابہ کو جا کے بتاؤ کہ قیامت والے دن حضور کا خادم بتا رہا ہے، فرماتے ہیں میں خوش ہو گیا ہوں، قیامت والے دن میرا ٹھکانہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوگا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں پھر کھڑا ہو گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ، کیا میرے اعمال آپ جیسے نہ بھی ہوں، یا کسی بھی بندے کے اعمال آپ جیسے نہ بھی ہوں، پھر بھی جس کے ساتھ پیار کرے گا اس کے ساتھ ہوگا۔ نبی علیہ السلام پہلی حضور کے ساتھ ہوگا ٹھکانہ، عطر لگایا حضور کے ساتھ ہوگا ٹھکانہ، ادب کیا حضور کا صحابہ کے ساتھ ہوگا ٹھکانہ۔ لیکن اگر تم نے انگریز کو غلامی کی، پھر یاد رکھنا جتنا مرضی صدقہ خیرات کرنے والا بھی ہے، اگر حضور سے عشق نہیں کرتا، عبداللہ بن ابی کی طرح ہوگا، اس کا ٹھکانہ عاقبت میں بھی گندا ہوگا، دنیا میں بھی آخرت کر لیا۔ حضور فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا فقد رال، اس نے حق کو دیکھا۔ اللہ فرماتا میں ہی حق ہوں۔ رب کا دیدار بھی کرنا چاہتے ہو، محمد عربی کے ساتھ الفت پیدا کرو، حضور کے ساتھ عشق کرو۔ آئیے نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث آپ کے رکھے۔ اعمال بھی میرے اچھے نہیں ہیں، توبہ تو کر چکا ہوں، لیکن آپ تو اعمال میں بھی اعلیٰ ہیں، آپ کا ٹھکانہ تو ہوگا نبیوں کے ساتھ، لیکن میرے اعمال بھی اتنے نہیں ہیں، تو میرا پھر عاقبت کیا آپ کے ساتھ ہوگی؟ نبی علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ بالکل جو جس سے پیار کرتا ہے، اگرچہ ایمان کامل ہو لیکن اعمال خستہ بھی ہو، اس کا ٹھکانہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ ایک اگر وہ مسجد میں آتا ہے، گھر میں قرآن کو کھولتا ہے، قرآن کو زبردستی پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، ایک بار اٹک جاتا ہے، اڑ جاتا ہے، دوسری بار پڑھتا ہے، تیسری بار پڑھتا ہے، صحیح پڑھنے والے سے اس اٹک کر پڑھنے والے کو زیادہ ثواب ملے گا کہ اسے آتا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں حضور کے پیارے صحابی جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا میرے دو ہی وزیر آسمانی ہیں، دو ہی وزیر زمینی ہیں، ابو بکر و عمر میرے زمینی وزیر ہیں، جبرائیل و میکائیل میرے آسمانی وزیر ہیں۔ اتنی بڑی پوسٹ دے دی، عہدہ دے دیا حضرت اور حضرت عمر پاک نبی پاک کی باہوں میں باہیں دی ہوئی ہیں، ہاتھوں میں ہاتھ دیے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک بات عرض کروں۔ حضور نے فرمایا ہاں عمر کہو۔ عمر کہتا ہے یا رسول اللہ میری جان کے علاوہ میرے ماں باپ ہر چیز بھی اپنی جان سے بڑھ کر عزیز نہ سمجھے گا، تو بھی مومن نہیں ہے۔ اگر مومن بننا چاہتے ہو حضور کے ساتھ اس طرح عشق کرو، ماں باپ بیوی بچے اور اپنی جان سے بھی بڑھ کر حضور علیہ السلام کے ساتھ عشق کر لو، حضور کے ساتھ پیار کر لو۔ حضور نے فرمایا ہاں عمر آپ سینے کے ساتھ لگ، جو جان سے بھی زیادہ مجھے محبوب سمجھتا ہے میں محمد عربی اسے سینے کے ساتھ لگاتا ہوں۔ حضور مارنے کا حکم دیا، شرعی سزا دینے کی کوشش کی، حکم دیا۔ صحابہ میں سے ایک صحابی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ حضور علیہ السلام نے روک دیا، خبردار اسے مت برا بھلا کہو، اسے برا بھلا مت کہو۔ دیکھیے نا، شراب کا عادی ہو، گناہگار بھی ہو، نبی پاک کے ساتھ پیار کرے، حضور اپنے اصحاب کو برا بھلا نہیں کہنے دیتے۔ تو ہم 4 دن مسجد میں لگا لے، 5ویں دن مولوی صاحب کے مولانا یہ جالے لگے ہوئے ہیں، یہ واش روم کی صفائی نہیں ہے، ٹائلٹ صاف نہیں ہے، کلین ہم نے اتنا مہنگا لے کے آئے ہیں، گندا ہو گیا ہے، پردے خراب۔ ویسے آپ کے مولانا نے مجھے نہیں کہا، ضمن ویسے بات آگی میں بتا رہا ہوں، یہ نہ ہو میرے جانے کے بعد مولوی صاحب ہوں
اور آپ کے ہاتھ میں وہ ڈنڈے اور ڈسے سمجھا رہے تھے اچھے ہیں قدر کیا کرو، علماء کی قدر کیا کرو. وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں جنہوں نے اپنے رکھوالوں کو، اپنے محافظوں کو قتل کر دیا. ایمان کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے علماء ہیں، حضور کے ساتھ صحیح معنوں میں عشق کرنے والے، اللہ سے صحیح معنوں میں ڈرنے والے اگر کوئی ہے وہ علماء ہیں. انما یخشی اللہ من عباد العلماء، اللہ سے ڈرنے والے تو بے شک انما یخشی اللہ. حافظ صاحب بھی بیٹھے نا قبلہ نوری صاحب، اور قاری محمد عبدالعزیز نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے یہاں پہ پنیریاں لگا دی ہیں. حضور خواجہ محمد نور اللہ نعیمی قادری بصیر پوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا فیضان ہے، پنیریاں لگا دی ہیں. اللہ کے فضل و کرم سین بناؤ، اپنے بچوں کو داخلہ مرکز اہل سنت مرکزی دارالعلوم غوثیہ میں کرواؤ تاکہ صحیح معنوں میں احادیث کی حفاظت کرنے والا، قرآن پاک کی حفاظت کرنے والا بن جائے. کلام حمید فرقان مجید میں ہے ان نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون. یہ کلام، یہ حدیث، یہ میری طرف سے نازل کی ہوئی ہے، یہ میرا، اور ہم اپنی یاد کی حفاظت کے لیے خود ہی ہم اپنی یاد کی حفاظت کے لیے لوگوں کو چن لیتے ہیں. یہ علماء، یہ حفاظ، یہ قراء، یہ دین کے سپاہی، یہ خود بخود نہیں بنتے. پہلے رب العلا انہیں چنتا ہے، پھر انہیں جامعہ غوثیہ میں بھیجتا ہے. اللہ کے فضل ہے. آج کی مووی بھی تیار ہو رہی ہے، فرشتے تیار کر رہے ہیں، کل قیامت کو بھی پیش ہوگی. بظاہر مدینہ شریف سے تصرفات فرما کے ہر امتی اور غلام کو دیکھ رہے ہیں کتنے ادب کے ساتھ میری گفتگو، میری حدیثیں، میرا قرآن سن رہے ہیں، باتیں سن رہے ہیں. جہاں حدیثیں پڑھی جاتی ہیں دائیں جائے تو پھر حضور کی حدیث یادوں کو دین کا صفائی بنا دو. خیر جب ٹائم ہو جائے تو بتا دینا بھائی جان. تو تشریف لے گئے جنہوں نے دعوت دی تھی، اتنی دیر چلے میں ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں. اللہ اکبر آگے جا رہا ہوں، بس آخری حدیث. مجھے پتا ہے ٹائم کافی ہو گیا ہے، گرمی بھی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سے پیار ہے. حضور نے فرمایا قسم اٹھا کے بتا. اس نے پھر قسم اٹھائی جیسے آج کوئی قرآن کو اٹھائے سر پہ رکھ لے اور کہے کہ یا رسول اللہ مجھے پیار ہے، یا رسول اللہ مجھے آپ سے پیار ہے. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، صحیح ابن حبان کی حدیث ہے. حضور نے تیسری مرتبہ پھر قسم اٹھوائی. جب اس بندے نے قسم اٹھائی نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقر کے لیے دام ہوتا ہے. اگر چاہتے ہو نبی پاک کے فقیر بن جاؤ، گدائے مصطفیٰ بننا چاہتے ہو، رب کے ولی بننا چاہتے ہو، پاک کے ساتھ محبت کر لو. پھر گھر بیٹھے ہی تیرا والد تیرا پیر ہوگا، محمد عربی کی طرف سے تیرے پاس نور ولایت آ جائے گا. آئیے ایک اور حدیث سناتا ہوں، آخری حدیث. میرا تو جی چاہتا ہے کہ حدیث بیان کرتا رہوں میں آتا ہے حضرت عمر کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، یا وہ پاس بیٹھے تھے. بات یہ ہے پاس بیٹھے والے صحابی نے کہا جس کے ساتھ تمہیں پیار ہے اس کا لو. وہ صحابی رسول کھڑے ہوئے، بیٹھے بیٹھے انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بلند آواز سے نام لیا، یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ. آج ہر سنی تو حضور کے نعرے مارتا ہے، سید نعرے مارتے تھے یا محمد یا رسول. والا دن تھا، سمار شریف تھا، 12 ربیع الاول کا دن تھا. عقل کے اندوں کو تو یہ حدیث نظر